بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ 40 احادیث صحیح البخاری کی 11ویں مجلس میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال۔ آج کی مبارک حدیث: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامۃ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ کتنی عظیم الشان ایمان والے کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اس حدیث پاک میں حقیقت میں یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، آخرت کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق اس وقت شروع ہوتا ہے جب بندہ دنیا کو سفرگاہ سمجھ کر ہمیشہ کی زندگی اپنی حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق اس وقت بندے کو پیدا ہوتا ہے جب اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرا خالق وہی ہے، میرا رب وہی ہے، میرا رازق وہی ہے، سب کچھ تو وہی ہے، اور پھر میرا محبوب بھی وہی ہے اور میرا معشوق بھی وہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو محبوب ہو یا معشوق ہو، اگر ہم کہہ سکتے ہوں یہ لفظ محبوب اللہ کے لیے، معشوق کہ وہ ہمارا سب کچھ ہے، ہم اس کے عاشق ہیں اور ہمیں عاشق ہونا چاہیے۔ نماز صرف نماز سمجھ کر نہ پڑھیں، نماز یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ میرے محبوب، میرے اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو جب بندہ ہاتھ باندھتا ہے اس کی نماز کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جب وہ رکوع میں ہوتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، اور جب پھر وہ ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور پھر محبوب کی یاد میں تنہائی میں، یا محبوب کی یاد میں، یا معشوق کی یاد میں تو انسان کے آنسو نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، جتنی ہماری نماز حقیقی نماز بنے گی، یہ فطری بات ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، اتنا ہی اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا، اور اتنا ہی دل میں یہ آئے گا: اللہ تو مجھے کب اپنے پاس بلائے، اللہ تو مجھے کب اپنا دیدار کرائے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب نماز حقیقت میں نماز سمجھ کر پڑھی جاتی ہے۔ صرف یہ سوچ کر مت پڑھیں کہ یہ میرے اوپر فرض ہے، بلکہ یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ میرے محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ وہ مجھے بلاتا ہے اپنے پاس، میرے بندے بار بار میرے پاس آ۔ 5 دفعہ وہ اپنے گھر بلاتا ہے۔ اب جو کوئی کسی کو اپنے گھر 5 دفعہ بلائے کتنی محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، باپ سے زیادہ شفیق ہے۔ وہ اپنے بندے کو اپنے گھر بلاتا ہے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، دوڑ کر جانا چاہیے۔ دنیا کا اصول ہے جب کوئی بڑا کسی کو اپنے گھر طلب کرتا ہے تو فخر کرتے ہیں کہ اس نے مجھے دعوت دی ہے، حالانکہ وہ خود محتاج ہے، وہ بندہ ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی دوڑ کر جاتا ہے کہ اس نے مجھے دعوت دی ہے، مجھ چھوٹے کو بڑا ہو کر۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ جب یہ اذان ہوتی ہے یہ حقیقت میں بلانا ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے گھر میں آ، تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، تو مجھ سے بات کر، مجھ سے مل آ کے۔ جب کیفیت ہوتی ہے بندے کی عشق والی اور اللہ سے ملاقات، اور یہ سوچ کر کہ میرا خالق مجھے بلا رہا ہے، میرا رازق مجھے بلا رہا ہے، میرا مالک مجھے بلا رہا ہے، تو وہ دوڑ کر جاتا ہے۔ اب جب بندہ کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے
تو پھر وہ سجدوں میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، بس اس کے دل میں یہ آتا ہے اللہ اب تو صرف تو مجھے ہاتھ اٹھوا رہا ہے، میری زبان سے کہلوا رہا ہے، تو کب وہ وقت آئے گا کہ میں تیرا دیدار بھی کر سکوں آمنے سامنے۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ پاک اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ سارے غم بھول جاتا ہے۔ کر کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر، مصائب پہ صبر، کہ یہ سفر کی تکلیف ہے، اور صلاۃ یہ میرے مالک سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب کوئی بڑے سے ملتا ہے سارے پچھلے غم بھول جاتا ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں ہے۔ اپنی نماز کو درست کریں، نماز کو اپنے مالک سے ملنے کا ذریعہ سمجھیں۔ چند ہی دن میں آپ دیکھ لینا آپ کی نماز میں کیسا کیف و سرور ہوگا، اور آپ کے دل میں خود بخود آنا شروع ہو جائے گا کہ کاش میں اپنے رب کا دیدار کر لوں۔ اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جتنا عشق ہوگا، جتنی آپ کی سنت کی قربت ہوگی، اتنی ہی اللہ سے محبت کا شوق ہو جائے گا، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جائے گا۔ تو یہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، بندے سے عاجز، جبکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایسی نماز بناؤ، ایسی اپنی زندگی بناؤ کہ تمہارے اندر مچل مچل کر یہ جذبے ابھریں کہ کب میں اپنے مالک سے ملوں، کب میں اپنے خالق سے ملوں، بلکہ محبوب سمجھا کرو، اس کو اپنا محبوب تصور کرو، اس سے بات کیا کرو۔ دعائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ سے راز و نیاز جو ہم کرتے ہیں، یہ دعا صرف دعا نہیں ہے، یہ اللہ سے مانگنا صرف مانگنا نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھنا صرف نہیں ہے، بلکہ اپنے محبوب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ تو بغیر مانگے بھی ہمیں دیتا ہے۔ ہماری آنکھیں روشنی دیتی ہیں، ہم نے نہیں مانگی تھی، ہمارے ہاتھ چلتے ہیں، ہم نے نہیں مانگا تھا، ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ہم نے نہیں کہا تھا، وہ تو بغیر مانگے ہم پہ نشاور کر رہا ہے اپنی نعمتیں۔ اس سے مانگنا، اس طرح مانگنا کہ وہ میرا محبوب ہے، یہ تو مانگنا میں اس کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ ہاتھ اٹھواتا ہے اس بندے سے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اس بندی سے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ اٹھتے ہوں سمجھ لو اس سے اس کا مالک خوش ہے، جو اس کے سامنے سجدے کرتا ہو سمجھ لو اس کا مالک اس سے خوش ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو حقیقی زندگی نصیب فرمائے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں، اس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں گے، اس پر عمل کر کے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس دنیا میں مسافر بنا کے رکھے، اور مسافر کی زندگی چاہے کتنی بھی کٹھن ہو، وہ اپنی منزل پہ جا کے سارے غم اور ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں کسی کو قرار نہیں ہے، ایک سانس کا اعتبار نہیں ہے۔ ابھی ہم ہیں، دوسرا سانس لیں نہ لیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، اس کو حقیقی اپنی منزل نہ سمجھیں، اور جو نماز پھر ہماری بنے وہ ایسی نماز ہو کہ وہ اپنے محبوب، اپنے اللہ، اپنے خالق سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پھر ہمارے دل کے اندر وہ کیف پیدا کرے گا جو اس حدیث میں ہے کہ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ اور یہ دنیا تو بس یوں ہے، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی۔ یہاں تو چل چلاؤ کا سلسلہ لگا ہوا ہے، کسی کو قرار نہیں ہے۔ ہر وقت ہر پل تیاری رکھیں، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھیں، ہر لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھیں۔ پھر دیکھیے زندگی کیسے بنتی ہے۔ غم، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی، اس کو ہم بھول جائیں گے، یہ ہماری زندگی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ اس حدیث پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ ان حدیث کو، ان احادیث کو جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، ان کو دوسرے بھائیوں تک، بہنوں تک ضرور شیئر کریں، پہنچائیں۔ ہر بھائی
سننے والا، ہر بہن سننے والی، ہر بچہ سننے والا، ہر بیٹی سننے والی کم سے کم 10 اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے دوستوں کو اس کو پہنچائیں، شیئر کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔